ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال تبارك وتعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس سورہ مبارکہ کی آیات بینات میں ارشاد فرماتے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب ہدایت کو ہدایت روشنی کے لیے نازل فرمایا، اور یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید رہنما کتاب ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی، جو کہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور یہ قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ، یہ رہتی دنیا تک کے لیے جو بھی آنے والے مسلمان ہیں اور جو بھی اس کتاب کی تعلیمات کو مان لینے والے ہیں، یہ کتاب قرآن مجید صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن مجید ہے، اور جو بھی اس پہ ایمان لے آئے گا اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ماننے والوں کے لیے ہدایت کا بہت سارا سامان ہے۔ اس لیے یہ کتاب ھدی للعالمین بھی ہے، اور یہ کتاب مومنوں اور متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ سارے عالم کے لیے یہ کتاب ہدایت، جو اسے پڑھے اور اس کی تعلیمات کو اختیار کر لے تو یہ رہنما کتاب اور یہ ہدایت پر مبنی کتاب قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دین اور اپنی دنیا کے معاملے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے ضرور بضرور رہنمائی لے۔ اگر ارادہ ہے جس کا دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونے کا اور قیامت کے دن میں بھی کامیاب و کامران ہونے کا، اور جو مسلمان اس کتاب کو چھوڑ کر کچھ کرے گا، یعنی دین اور دنیا کے معاملات میں قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی نہیں لے گا، وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، اور آخرت کی ذلت و رسوائی تو ہے ہی انہی کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے منہ موڑنے والے ہیں اور اللہ کے قرآن کو پس پشت ڈالنے والے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کو اللہ رب العالمین نے جیتے جی انعام یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، ان کی کامیابی بھی اسی بات کے اندر تھی
کہ وہ قرآن مجید کو لینے والے تھے، وہ معاشرے میں اور اگر زمانے کے اندر معزز تھے تو ان کے اعزاز کی وجہ وہ قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنانا اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنے دین اور دنیا کے معاملات کو درست کرنا، یعنی قرآن مجید سے رہنمائی لینا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے مسلمانوں کے حالات کہ جس طرح آج مسلمان امت جو ہے وہ مظلوم ہے اور کفار و مشرکین مسلمان امت پر یوں ٹوٹ پڑے ہیں جیسا کہ بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ایک مسلمانوں کی یہ بستی یہ پاکستان بھی ہے، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر سینکڑوں ہزاروں بتوں کا پجاری ہندو اور مودی حملہ آور ہے، اور اسی مسلمان امت پر اسلام کی وجہ سے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اسی دشمنی کو لے کر آج کفار یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے اور مسلمانوں کا وجود کائنات سے مٹا دیا جائے، یا یہ کہ ان مسلمانوں کو عزت سے رہنا دنیا میں ان کا دشوار بنا دیا جائے۔ ہمارے موجودہ حالات اور ہمارے وقت کی موجودہ صورتحال کہ بھارتی بمبار جیٹ طیارے وہ پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پاک آرمی کے جوان اور پاک فضائیہ کے جوان اور پاکستان کی حفاظت پر مامور یہ اللہ کے شاہین اور شیر ان گھس بیٹھ کرنے والے بھارتی طیاروں کو مار گراتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بھارتی پائلٹ پاکستان پاک آرمی اور پاک بحریہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں۔ اور اب ہمارے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ اس بھارتی پائلٹ ابھینندن کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے گا، اور میڈیا پر صورتحال یہ ہے کہ جو ہے وہ جنیوا کنوینشن کے تحت اس بھارتی پائلٹ ابھینندن کو چھوڑا جائے گا۔ تو یہ جنیوا کنوینشن بذات خود کیا ہے اور ہمارے لیے اللہ کے قرآن کا کیا کہنا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہ کافروں کے معاہدے اور انہی کافروں کے کیے گئے معاہدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور آیا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے معاہدوں کے حوالے سے اور قیدیوں کے حوالے سے؟ اسلام کی تعلیمات وہ کیا ہیں؟ جنیوا کنونشن اس معاہدے کا مسودہ سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر جنیوا کے اندر 1864 کے اندر ایک کانفرنس کے دوران تیار کیا گیا۔ بعد ازاں 1906 میں اس معاہدے کی جگہ ایک نیا معاہدہ کیا گیا، اور 1906 کے اس معاہدے پر بھی جنیوا ہی کے اندر دستخط ہوئے، اور اس معاہدے کے اندر یہ طے پایا کہ جنگ کے دوران طبی امداد کرنے والے یعنی میڈیکل کے لوگ اور میڈیکل کی ٹیمیں زخمیوں اور اسی طرح دیگر جو جنگ کے اندر لوگ مبتلا ہوئے انہیں طبی امداد کرنے والے کارکنوں اور پھر میڈیکل اور طب کے حوالے سے استعمال ہونے والی عمارتیں، گاڑیاں اور ساز و سامان ان تمام کا تحفظ کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح اس معاہدے کے اندر مزید جو ہے وہ بعد میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو یہ جنیوا کنونشن اور اس کے اندر یہ موجود معاہدہ کہ اب اس معاہدے کے تحت اس بھارتی پائلٹ ابھینندن کو دوبارہ بھارت اور ہندوستان کے حوالے کرنا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہتا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ معاہدہ اس معاہدے کے اندر مسلمان شریک تھے، یا یہ معاہدہ اس معاہدے کا خود کافروں نے کیا پاس رکھا؟ اس معاہدے کی خود کیا کافروں نے بھی پاسداری کی کہ اس معاہدے کے تحت قیدیوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ طبی امداد کرنے والی ٹیموں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اس طرح کی موجود دیگر دوسری باتیں؟ جبکہ یہی کافر ہیں
اور یہی امریکہ ہے اور یہی اسرائیل ہے اور یہی ہندوستان ہے کہ خود ان لوگوں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ بیسیوں اور سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ اس جنیوا کنونشن معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ابو غریب جیل جس کے اندر مسلمان جو ہے وہ قیدیوں کے اوپر بے شمار ظلم و ستم کیا گیا، اسی طرح امریکہ کی گوانتانامو جیل جس کے اندر بے شمار مسلمان قیدیوں کو اذیت دے دے کر مارا گیا، اور اسی طرح اسرائیل نامی ملک کی فلسطین کے اوپر بمباری کرنا اور خود امریکیوں کا افغانستان پر بمباری کرنا اور فلسطین میں نہتے مسلمانوں کو بے گناہ بچوں عورتوں اور بوڑھوں کو مارنا اور اسرائیل کا ہسپتالوں کے اوپر بمباری کرنا اور اسی طرح زخمیوں کو طبی امداد دینے والی ایمبولینسز کے اوپر حملے کرنا اور خود امریکہ سب سے بڑے بدماش کا افغانستان میں معصوم بچوں کو قتل کرنا اور ہندوستان کی مودی حکومت کا کشمیر کے نہتے اور بے گناہ مسلمانوں پر بارود برسانا اور ان بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرنا، کیا یہ سب کچھ اس جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ اور اگر یہ خلاف ورزی تھی تو اللہ کا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کا اسوہ حسنہ وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ توڑنے والے مکہ کے مشرک اور معاہدہ توڑنے والے یہودی بنو نذیر یثرب کے یہود اور یثرب کے یہودی بنو قریظہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب مسلمان کے اندر غیرت نام ختم ہو جائے اور اسلامی غیرت کا جنازہ نکل جائے تو پھر یوں منظر نظر آتے ہیں کہ جو ظالم اہل پاکستان پہ اپنے جہازوں میں بارود بھر کے لائے کہ ہم پاکستان تباہ کرنے نکلے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسا منہ ویسا تھپڑ، یہ بھارتی اور ہندوستانی پائلٹ ابھینندن اپنے جہاز پہ بارود بھر کے آزاد کشمیر اور پاکستان پہ بمباری کرنے آیا، چاہیے یہ تھا کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ کے تحت اس ابھینندن کے جسم کے ساتھ بارود باندھا جاتا اور وہ دھماکے سے ابھینندن اڑا دیا جاتا، یا یہ کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ اس ابھینندن کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی، یا یہ کہ اسے فائر مار کر شوٹ کر دیا جاتا۔ جب مودی اور ہندوستان حکومت اسے جنیوا کنونشن کی پرواہ نہیں، جب امریکہ بدماش کو جنیوا کنونشن کی پرواہ نہیں، اور جب اسرائیل اور برطانیہ کو اور نیٹو ممالک کو جو ہے وہ 1864 اور 1906 میں ہونے والے اس جنیوا کنونشن کی پاسداری نہیں، تو ہم کیوں اس جھوٹے معاہدے کی پاسداری کریں؟ پیارے بھائیو، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہمارے لیے یہ جنیوا کنونشن کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلم امہ کے حکمرانوں میں غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، ان کو پھکی دینی چاہیے، پوڑی دینی چاہیے کہ لو جی یہ ایک ایک کر کے کھاؤ تاکہ تمہارے اندر غیرت پیدا ہو۔ جب خود کافر جنیوا کنونشن کی پرواہ نہیں کرتے اور بیسیوں ہزاروں مرتبہ جنیوا کنونشن اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جنیوا کنونشن کی پاسداری کریں اور بھارتی قاتل ابھینندن کو دوبارہ جو ہے وہ ہندوستانیوں کے حوالے کریں؟ کیا مطلب کہ یہ دوبارہ آئے اور دوبارہ آ کر ہمارے اوپر بارود برسائے؟ ریمنڈ ڈیوس ہم نے جو ہے وہ امریکیوں کے حوالے کیا، اور اسی طرح اپنا بھائی ایمل کانسی ہم نے امریکیوں کے حوالے کیا۔ کیا اس وقت بھی کوئی جنیوا کنونشن تھا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلامی غیرت مر چکی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا؟
براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ تو مکہ کے مشرک اور مشرکین عرب سے کیے گئے تمام معاہدوں کو ختم کر دیا گیا، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ ان مشرکوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے، کوئی معاہدہ کیسے ممکن ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، سو جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت نے بتایا کہ اگر کافر اور مشرک معاہدے کی پاسداری نہ کریں تو مسلمان بھی پھر معاہدوں کا لحاظ کرنا چھوڑ دیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کو قتل کیا اور بنو قریظہ کے یہود کو قتل کیا۔ کیا وجہ تھی کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں بسنے والے ان یہودیوں سے معاہدہ کیا اور ان یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں اور مسلمانوں اور ان یہودیوں کے بیچ میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر دیت دینی ہوگی تو مسلمان اور یہود مل کر دیں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں اور بنو نذیر بجائے دیت میں تعاون کرنے کے ان یہودیوں نے پیارے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی، اور جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو پیارے نبی علیہ السلام نے بنو نذیر کو جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا حکم دیا، اور یہ لوگ اپنے سامان اور اپنے بچے اور اپنے دیگر ساز و سامان کو لے کر مدینے سے نکلے اور خیبر کی طرف جا پہنچے۔ اسی طرح غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ وہ پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ معاہدہ یہ تھا مسلمانوں اور یثرب میں رہنے والے یہودیوں کے بیچ میں کہ اگر کوئی بھی بیرونی طاقت مدینہ طیبہ پر حملہ کرے گی تو مدینے کے اندر موجود یہود اور مسلمان مل کر اس حملہ کرنے والی قوت کے خلاف اکٹھے ہو کر مدینہ طیبہ کا دفاع کریں گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا۔ لیکن پیارے بھائیوں، یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی سردار اپنا ایک وفد لے کر مکہ کے مشرکوں اور عرب کے مختلف قبائل کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر یہودی سردار ان مکہ کے مشرکوں اور کفار عرب کو جا کر کہتے ہیں کہ تم اپنی طاقت جمع کر کے لاؤ اور مدینہ طیبہ پر حملہ کرو، تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے تمہیں سپورٹ کریں گے اور تمہارے ساتھ مدد کریں گے مسلمانوں کے خلاف ہو کر۔ جب غزوہ خندق میں بے شمار جماعتیں 10,000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ کیا جاتا ہے تو پیارے نبی علیہ السلام جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مشورے سے مدینے کی ایک طرف بہت بڑی خندق، ایک بہت بڑا نالہ کھدواتے ہیں، اور یوں پیارے نبی علیہ السلام اپنے 3,000 جانسار صحابہ کرام لے کر غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں مدینے کا دفاع کرتے ہیں، جبکہ یہودی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ اور مشرکین عرب کی مدد کرتے ہیں۔
جب غزوہ خندق اختتام پذیر ہوتا ہے اور یہ 10,000 کا لشکر غزوہ احزاب میں ناکام اور نامراد واپس لوٹتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں، پیارے نبی نے کیا کیا؟ جبرائیل آئے پیارے نبی کے پاس اور آ کر کہا کہ ہتھیار نہیں اتارنے، بلکہ بنو قریظہ کے پاس جا کر ان لوگوں کو معاہدہ شکنی کی وجہ سے، معاہدہ توڑنے کی وجہ سے سزا دینی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو قریظہ کا جو ہے وہ محاصرہ کرتے ہیں، ان کے جو جوان اور بالغ مرد تھے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور جو ان کی عورتیں اور بچے اور اسی طرح دیگر کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لونڈیاں بنا لیا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو معاہدہ توڑے اسے قیدی واپس نہیں کرنا، بلکہ اس قیدی کو قتل کرنا ہے۔ تو جنیوا کنوینشن نہ یہ مسلمانوں نے بنایا، نہ یہ مسلمانوں نے ایجاد کیا، لیکن خود اس جنیوا کنوینشن کی امریکہ، بھارت، اسرائیل، برطانیہ اور اسی طرح اقوام متحدہ اور دنیا کا کفر اس جنیوا کنونشن کی ہزاروں بیسیوں دفعہ جو ہے وہ خلاف ورزی کر چکا ہے۔ تو قرآن و سنت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اس بھارتی پائلٹ کو یا تو قتل کر دیا جائے یا قیدیوں کے تبادلے میں دیا جائے، نہ کہ فری کے اندر یہ بھارتی جو ہے پائلٹ ان کو واپس کیا جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ توڑنے والوں سے جنگ کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جوان تھا بنو قریظہ کا وہ تو نظر آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شلوار اتارتے یہودی لڑکے کی، کیا مطلب؟ ستن لہا گندے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے حکم پر یہودیوں کے لڑکوں کی شلوار اتاری جاتی، جس کے زیر ناف بال آ چکے ہوتے وہ بالغ تصور ہوتا اور معاہدہ توڑنے کی پاداش میں آپ سلم کے حکم پر اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا، اور جس کے زیر ناف بال نہ ہوتے اس یہودی لڑکے کو نابالغ سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا۔ تو پیارے نبی نے کیا کیا؟ بنو قریظہ اور اسی طرح بنو نذیر کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی۔ تو اسی طرح جو بھی کافر معاہدہ توڑے اور مسلمانوں پر حملہ ہو، مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ان کافروں کو قتل کریں اور ان سے جہاد کریں۔ جب پیارے نبی نے یہ کام کیا، آج تک مدینہ محفوظ ہے یہودیوں سے، اور اگر آج ہم یہ کام نہ کریں گے تو نہ کل محفوظ رہیں گے نہ آئندہ محفوظ رہیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اذل الكفر والكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔